السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو سورۃ النصر کا لفظی ترجمہ جاننے کے بعد ہم اس سورت کے نزول کے مقاصد اور جو پیغامات یہ سورت لے کر آئی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ یہ سورہ مبارکہ اصل میں فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اکثریت مفسرین کی اسی طرف گئی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعد میں نازل ہوئی، مگر راجح قول یہی ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور کلام الہی کا یہی خاصہ معجزہ اور انداز ہے کہ یہ خوشخبری پہلے سناتا ہے، وعدہ پہلے کرتا ہے اور پھر اسے پورا کر کر اپنے حق ہونے کی دلیل بنتا ہے۔ پہلا سبق جو ہمیں اس سورت کی پہلی آیت سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے اور کامیابی اور فتح سے اللہ نوازتا ہے۔ سورۃ النجم کی آیات ہیں وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہیں جس کی وہ کوشش کرے، یعنی جس کام کے لیے محنت کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، اسی کا نتیجہ ملے گا اور اس کی وہ کوشش اور محنت دیکھی جائے گی اور پھر اس کے بالکل برابر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوی دور، 10 سال مکہ میں تکالیف برداشت کی، مصیبتیں جھیلیں، اپنی قوم کی طرف سے شدید مخالفت کو برداشت کیا، پھر مدینۃ المنورہ میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، یعنی انتہائی محنت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ گئی اور آپ کو فتح مل گئی، پھر اللہ رب العزت نے مدد کی اور فتح سے ہمکنار کیا اور واضح غلبہ دے دیا۔ اگلی آیت کو بھی ملا لیتے ہیں، اس کو بھی ساتھ میں، پھر دونوں آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے۔ پہلے مسلمان اکا دکا ہوا کرتے تھے، 10-12 کی تعداد میں تھوڑے مسلمان ہوا کرتے تھے، مگر اب مسلمان فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت پہلے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب یہ کلام وہ لوگ سنیں گے، کون لوگ؟ اہل عرب میں سے وہ لوگ جو بہت زیادہ انتظار میں تھے، بلکہ اسی چیز کے منتظر تھے کہ کب یہ دین غلبہ پا جائے تو ہم جان لیں کہ یہی دین حق ہے اور یہی سچے رسول ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جو اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے اسے غلبہ ملتا ہے اور اسی کا بول بالا ہوتا ہے، اور جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، اسے کبھی بھی غلبہ نہیں ملتا۔ تو بہت سارے لوگ اس فتح کے انتظار میں تھے۔ وہ خاص اس فتح کے انتظار میں کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کلام مجید میں اپنے نبی سے بہت سارے مقامات پر اسی فتح اور نصرت کے وعدے فرمائے تھے۔ بات کو سمجھنے کے لیے ان میں سے چند ایک آیات ہم دیکھ لیتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے وعدے فرمائے تھے اور جن سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیوں اہل عرب منتظر تھے کہ اسلام کو غلبہ ملے تو ہم یقین کر لیں کہ یہی دین سچا ہے اور اس میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم چند آیات دیکھتے ہیں۔ تو سورۃ التوبہ ہے پہلی آیت ہماری، آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہاں وہی ہے جس نے، یعنی اللہ رب العزت ہی ہے جس نے یہ اپنا رسول بھیجا ہے، یعنی یہی سچا رسول ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ کیسے بھیجا ہے؟ بالہدیٰ، ہدایت دے کر بھیجا ہے، ودین الحق، اور سچا دین، اصلی دین دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے باقی تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے جو مشرکین ہیں، جو شرک کرنے والے، جنہوں نے اپنے جھوٹے خدا سمجھ لیے ہیں، وہ چاہے اس سے جتنی بھی نفرت کریں، پھر بھی یہ دین غالب ہی ہوگا، کیونکہ اسے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے سچے رسول کے ذریعے تاکہ یہ ادیان باطلہ پر غالب آ جائے۔ اب اللہ رب العزت فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے، برا ہی مانے مشرک چاہے،
اس کا مطلب ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں انہیں ہمیشہ تکلیف ہوگی سچے دین سے. جب بھی انہیں کہا جائے گا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ سے مدد مانگو، تو انہیں تکلیف ہوگی. اور پھر وہ جب انہیں تکلیف ہوگی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ سورۃ الصف ہے، آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں. وہ اپنے باتوں سے کوشش کریں گے حق کو بدلنے کی یا اس میں شرک کی ملاوٹ کرنے کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کافر لوگ تو، مشرک لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ذریعے بجھا دیں، یعنی اپنی باتوں کے ذریعے بجھا دیں، یا اس کی روشنی کو ختم کر دیں اور اپنا اندھیرا اس کے اوپر غالب کر دیں. مگر اللہ واللہ متم نورہ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کیا کرے گا کہ اس دین کو غلبہ دے دے گا، اس نور کو غالب کر دے گا اندھیرے کے اوپر. ولو کرہ الکافرون، اب چاہے کافروں کو جتنا مرضی برا لگے. پھر جب محض باتوں سے بات نہیں بنے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اپنا مال بھی خرچ کریں گے اس دین حق کو، اس کی روشنی کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے، لوگوں کو اس سے روکنے کے لیے. کیسے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک یہ کافر لوگ جو ہیں یہ تو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو روک دیں اللہ کے دین سے یا اللہ کے راستے سے. فی زمانہ بھی ایسے لوگ اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کے راستے سے روکنے کے لیے، لوگوں کو موسیقی کی طرف لگانے کے لیے، لوگوں کو مخلوط مرد و زن کا ماحول دکھا کر ان کے دماغوں میں وہ رچانے بسانے کے لیے، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے لوگ باقاعدہ مال خرچ کر رہے ہیں اس زمانے میں بھی، اور فی زمانہ بھی آپ کو ایسے لوگ کافروں کے یہی مقاصد اور یہی ان کا طرز عمل آپ کو نظر آئے گا. مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ خرچ تو کرتے رہیں گے مگر انہیں سوائے حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آخر میں یہی لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور دین حق کی غالب ہوگا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، دنیا میں تو انہیں حسرت اور مغلوب ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. دنیا و آخرت کی خرابی ان کے حصے میں آئے گی جو دین حق سے روکتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا اپنے نبی سے، وعدہ کیا ہوا تھا کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ بے شک ہم اپنے نبی کی مدد کریں گے اس دنیا میں، اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ ان کی بھی مدد کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی. تو یہ مدد کا وعدہ تھا جو پہلے سے اللہ نے اپنے رسول سے کیا تھا، اور اسی مدد کے یہ لوگ منتظر تھے، قریب قریب کے لوگ جن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا اور ہم جن کے لیے یہ آیات پڑھ رہے ہیں. پھر دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ بے شک اللہ نے تو یہ لکھ دیا ہوا ہے کہ غالب تو میں ہی ہوں گا، میرا دین ہی ہوگا اور میرا رسول ہی ہوگا. آخر میں کامیابی انہی کو ملے گی، غالب یہی ہوں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تو بہت زوراور ہے، بہت طاقتور ہے اور بہت زبردست ہے. پھر سورۃ الصافات ہے آیت نمبر 171 سے لے کر 173 تک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ البتہ ہمارا تو پہلے ہی اپنے رسولوں کے ساتھ یہ وعدہ ہو چکا کہ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک وہی لوگ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو ہمارا لشکر ہے وہی غالب رہے گا، وہی غالب ہو کر رہے گا. تو یہ قرآن مجید کے اللہ رب العزت کے بہت سارے وعدے تھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کے انتظار میں تھے، جن کے پورا ہونے کے انتظار میں تھے یہ لوگ، کہ اگر یہ وعدے سچے اور واقعی ایسے یہ وعدے پورے ہو جاتے ہیں تو ہم یقین کر لیں گے کہ یہی دین سچا ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے. تو اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے کو، یعنی بہت زیادہ لوگوں کے دین میں داخل ہونے کو فتح اور نصرت کے ساتھ کیوں جوڑا. کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد ہو گئی اور آپ کو غلبہ مل گیا، تو پس اب آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو کس طرح وہ فوج در فوج دین حق میں داخل ہوتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں.
پھر چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ایک مشن لے کے آئے تھے، اور وہ مشن یہی تھا کہ اس دین حق کو غالب کر دینا ادیان باطلہ کے اوپر، تو پھر جب یہ مشن مکمل ہو گیا تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فسبح، پس پاکی بیان کریں، بحمد ربک، اور تعریف بیان کریں، تعریف کے ساتھ اپنے رب کی۔ اب سبح اور حمد یہ دو لفظ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ سبح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ کسی کی بھی کامل تعریف اگر کی جائے گی تو وہ اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ہم کہیں کہ اس شخص میں عیب بہت زیادہ ہیں مگر خوبیاں بھی بہت زیادہ ہیں، یا یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے مگر اس کی کوئی خوبی بھی نہیں ہے۔ کامل تعریف اسی وقت ہوگی جب ہم کہیں گے کہ وہ ذات تمام عیوب سے پاک ہے، یہ اس کی پاکی بیان کرنا ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ پھر اس کی تعریف بیان کرنا ہے کہ ساری خوبیوں کا مالک وہی ہے، تو اب کامل تعریف ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعریف کیسے کرنی ہے وہ سکھایا، اس کا سبق دیا۔ اسی لیے ہم ہر نماز کا آغاز اسی سے کرتے ہیں کہ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، وبحمدک، اور تمام خوبیوں کے مالک ہیں، تمام تعریفات آپ کے لیے ہیں، تمام کمالات آپ کے ہیں، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام ہی اتنا بابرکت ہے کہ جس چیز کا آغاز آپ کے نام کے ساتھ کر دیا جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے، وتعالی جدک، اور آپ کی شان بہت ہی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور آپ ہر قسم کے شریک سے بھی پاک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کے برابر آپ کے کسی ایک کمال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کریں، یعنی اس کی پاکی بیان کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، پھر اس سے معافی طلب کرنے میں لگ جائیں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ تو بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہونے کے ساتھ کئی صحابہ نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ یہ دین غالب ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اور اللہ رب العزت اپنے رسول کو استغفار کرنے کا حکم دے رہے ہیں کثرت سے۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ تو میرے خیال سے تمام باتیں اس صورت کے متعلق جو تھیں، وہ جو مجھے جہاں تک معلوم تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ اب مزید جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو ہم نے گزشتہ صورتیں پڑھی ہیں ان کے حوالے سے ہے، کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا سورۃ الفیل سے لے کر اب تک جو ہم نے صورت پڑھی ہیں، ان کے اندر ایک بڑے خوبصورت سلسلے کے ساتھ یہ صورتیں موجود ہیں قرآن مجید میں، ان کے درمیان ایک خوبصورت ربط ہے جس کو ہم جاننے کی اپنی محدود عقلوں سے کوشش کرتے ہیں۔ پہلی صورت جو ہم نے پڑھی سورۃ الفیل اس سلسلے کی، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اسلام کے شروع ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے، کہ جس واقعے کے ذریعے اللہ رب العزت نے تمام اہل عرب کی توجہ اس شہر اور اس اللہ کے گھر کی طرف مبذول کروائی، اور ان کے دلوں میں اس گھر کی اور اس گھر کی خدمت کرنے والوں کی عزت کو بڑھا دیا، ان کی تکریم کو بڑھا دیا، اور تمام لوگوں کی توجہ اس گھر کی طرف ہونے سے پھر دوسرا فائدہ یہ ہوا، کیونکہ اسی شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا تو تمام لوگوں کی نگاہیں اس طرف لگ گئیں۔ پھر اگلی سورۃ قریش ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا قریش کو مخاطب کر کے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس گھر کی وجہ سے آسانیاں کر دیں۔ گویا پہلے باہر والوں کے دلوں کو اس گھر کی عظمت کا احساس دلایا، اور پھر جو اندر والے لوگ تھے جو کعبہ کی خدمت تو کرتے تھے مگر شاید تھوڑا سا یہ بھول چکے تھے کہ یہ گھر اللہ رب العزت کا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اس گھر میں اور کسی کی عبادت ہماری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اندر والوں کو بھی یہ احساس دلایا اور ان کی بھی توجہ اس گھر کی طرف مبذول کروائی کہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور اسی کی وجہ سے تمہیں یہ تمام نعمتیں میسر ہیں، نہ کہ تمہارے خود ساختہ بتوں کی وجہ سے۔ تو اب باہر والوں اور اندر والوں دونوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف لگا کر، دونوں کی نگاہوں کو اور ان کے دلوں میں اس کی
عزت کو بڑھا کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آسان کیا۔ پھر اگلی سورت سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا، اس دین پر عمل نہ کرنے کے کیا نقصانات ہوں گے انسانیت کو، انفرادی اور اجتماعی طور پر دونوں کو بیان کیا کہ اس دین کو اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہیں کیا نقصانات اٹھانا پڑیں گے، کہ معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا، لوگ کمزوروں کی مدد نہیں کریں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے۔ یعنی پہلی آیات میں بتایا نا کہ قیامت کے دن کا انکار کریں گے، جو کہ اس دین کا ایک خاص جزو ہے، کہ جب وہ اس دین پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر نیک اعمال نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں بدلہ ملنے کی توقع ہی نہیں ہوگی، تو نہ وہ حقوق العباد ادا کریں گے، نہ پھر وہ حقوق اللہ ادا کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر سکیں گے، تو اللہ کی عبادت میں بھی غفلت برتیں گے یا پھر محض دکھاوے کے لیے۔ اور پھر تیسرا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت اس قدر ان کے دلوں میں رچ بس جائے گی کہ اپنا اصلی گھر جو جنت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ٹھکانہ جنت بنایا ہے، اسے بھول جائیں گے اور یہاں سے ان کا جانے کو دل ہی نہیں کرے گا، وہ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے اور اپنی آخرت کا نقصان کر لیں گے۔ یہ دین کو نہ اپنانے کے نقصان بتائے، پھر اس دین کو اپنانے کے فوائد بتائے۔ سورۃ الکوثر نازل کی، اس میں اس دین کو خیر کثیر کہا کہ یہ بہت بڑی خیر ہے، کہ آپ کو یہ خیر عطا ہو گئی ہے، اب آپ اس میں داخل ہونے کے بعد اپنے رب کی جسمانی یعنی بدنی اور مالی عبادات میں لگ جائیں۔ یہ خیر کثیر، اس دین کو آپ نے اپنا لیا تو آپ نقصان سے بچ گئے جو سورۃ الماعون میں ذکر ہوئے، اور فائدہ حاصل کر لیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی بدنی اپنے جسم سے بھی عبادت کرنی ہے، اپنے مال سے بھی عبادت کرنی ہے۔ تو پھر اگلی سورۃ الکافرون میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اب اس دین پر آپ نے اس خیر کثیر کو قبول کر لیا ہے، اللہ کی عبادت میں جٹ جائیں، اور کس طرح جتنا ہے، کس طرح اس دین کو قبول کرنا ہے کہ پھر کسی اور کی بات کو اس کے اندر آپ نے داخل نہیں ہونے دینا۔ کہنا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم عبادت کرتے ہو میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، میں مانوں گا تو صرف اللہ رب العزت کی مانوں گا، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا میں نے قرآن اپنے سینے سے لگایا ہے، مانوں گا تو صرف اس کی بات مانوں گا، باقی کسی کی بات نہیں مانوں گا، جو بات اس سے ٹکرائے گی اسے بالکل نہیں مانوں گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تھوڑی باتیں آپ کی مان لی جائیں، تھوڑی ہماری مان لی جائیں، بلکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے اور پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کریں گے۔ تو جب اس طرح سے ان پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ رب العزت کی نصر آ جائے گی۔ اگلی صورت ہے سورۃ النصر، اللہ رب العزت کی مدد آ جائے گی جب دین پر ہم اس طرح سے عمل کریں گے کہ صرف اللہ کی مانیں گے، اللہ رب العزت کے مخالف کوئی بات کرے گا، ایسی کوئی بات کرے گا یا ایسا کوئی عمل کرے گا کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس پر بالکل عمل نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم دیا، پردہ کریں گے، غیر محرم کے اوپر نظر نہ ڈالنے کا حکم دیا، نہیں ڈالیں گے۔ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات دیے سب کی ہم پیروی کریں گے، پوری اتباع کریں گے، پورا کا پورا دین کو مان لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی۔ سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور پھر آپ کو غلبہ ملے گا۔ تو یہ ایک پوری لڑی ہے ان صورتوں کی، ایک خوبصورت پیغام ہے جو میں اپنی ناقص عقل کے مطابق تھوڑا بہت سمجھ پایا اور پھر اس سے بھی کم آپ کو سمجھا پایا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر دین کو پورے کا پورا اپنا کر اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔